خان صاحب کی اجازت سے مولانا صاحب سے ملا, ساری باتیں میں نے طے کی. اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا جو ہے وہ میں نے ارینج کروایا. اس کے بعد انہوں نے سلمان راجہ, شبلی وغیرہ نے انہوں نے اسد کیسر کو کہا کہ وہ ایکٹیو ہو رہے ہوں تو ہمیں بڑا یہ ہے وہ اعتراضات ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ خود کر لیں. اچھا جو صاحب, رات میں حافظ احمد اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مطالبات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو دیے تھے اتحاد کے حوالے سے, لیکن کوئی مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا. تو کیا مطلب وہ مطالبہ موجودہ قیادت نے نہیں مانے یا وہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ رہے ہیں, آپ اتنا تو بندہ جان ہی جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے. کیا خان صاحب نے منع کیا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے صاحب, آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کی ایک بہت طویل عرصہ صحافت میں ہے اور انہوں نے بڑی پاکستان کی صحافت بڑے قریب سے دیکھی ہے. تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن کے پاس بہت سٹوریز ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے, اور وہ آپ کو بتاتے بھی ہوں گے. پاکستان کی جو سیاست ہے, دنیا کی جو سیاست ہے, وہ کوئی این جی او نہیں چلا رہے. انہیں اپنی ایک پولیٹیکل ڈیل چاہیے. پی ٹی آئی بھی مولانا فضل الرحمان کے کوئی عشق میں مبتلا نہیں ہو گئی. ان کو ضرورت ہے ان کی. مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حکومت میں نہیں جا رہے. بالکل. دیکھیں نا, میں نے مولانا صاحب سے براہ راست پوچھا ہے کہ شہباز شریف روز باہر آتے ہیں آپ کے پاس, محسن نقوی آتا ہے, آپ کیوں شامل نہیں ہو رہے حکومت میں؟ وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس حکومت میں شامل ہوں گا تو اگلے الیکشن بھی جو ہیں وہ میرے ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے. لوکل ریزنٹمنٹ بہت ہے حکومت کے خلاف. لہٰذا ایک بہت جید سیاستدان, سمجھدار سیاستدان کی حیثیت سے وہ حکومت میں شامل جو ہے وہ نہیں ہو رہے. جب وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے تو وہ اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپوزیشن کی سیاست کے لیے پی ٹی آئی کو انہیں پولیٹیکل ڈیل دینی ہوگی. ظاہر سی بات ہے. اب یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈیل بنا سکے یا دے سکے. اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں. یہ باقی ساری باتیں حمد اللہ صاحب جو کہیں, کامران مرتضیٰ صاحب جو کہیں, وہ باتیں تو میڈیا کے لیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ آخر ہم اگر آپ کے ساتھ آئیں, آپ ہمیں پولیٹیکل ڈیل کیا دیتے ہیں. لائک وائز پی ٹی آئی جو ہے اس نے مولانا فضل الرحمان سے پولیٹیکل ڈیل لینی ہے کہ آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. لیکن نا جب تک یہ دو باتیں کلیئر نہ ہوں, الائنس کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں باتیں کلیئر کر سکتے ہیں جو لوگ مولانا فضل الرحمان کو جانتے ہیں, جو عمران خان کو جانتے ہیں, وہ قیادت جو سامنے بیٹھی ہے, پالیٹکس کو سمجھتی ہے, میرے سامنے بیٹھے. دیکھیں میں نے تو یہ جو آئیڈیا تھا گرینڈ الائنس کا, خان صاحب کو میں نے کنونس کیا تھا اس پہ. میں جب ملا میں نے کہا سر ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی ہے, پھر حکومتی جماعتوں سے بھی لڑائی ہے, اور ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہم ان سے بھی لڑ لیں. تو خان صاحب نے میرے سے ایگری کیا. انہوں نے تو عمر ایوب کے اور ان کو کہا کہ آپ یہ کریں. پھر انہوں نے مجھے دوسری میٹنگ میں کہا کہ تم خود بھی کر لو, ملو مولانا صاحب سے. پھر میں خان صاحب کی اجازت سے مولانا صاحب سے ملا, ساری باتیں میں نے طے کی. اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا جو ہے وہ میں نے ارینج کروایا. اس کے بعد انہوں نے سلمان راجہ, شبلی وغیرہ نے انہوں نے اسد کیسر کو کہا کہ وہ ایکٹیو ہو رہے ہوں تو ہمیں بڑا یہ ہے وہ اعتراضات ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ خود کر لیں. جب انہوں نے خود کیا تو بیڑا غرق کر لیں. نہیں تو آپ سے اتنے نالاں کیوں ہیں؟ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, میرا ان کے ساتھ پروگرام ہوا عید سے پہلے, اور میں نے کہا آپ کان بھرتے ہیں عمران خان صاحب کے, آپ کے بہت سارے پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں خان صاحب کو کچھ چیزیں وہ بتاتے ہیں, کان بھرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد باہر آ کے پارٹی کے خلاف ہی جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے خلاف یہ باتیں, جس میں فیصل چودھری صاحب کا نام بھی میں نے لیا, میں نے آپ کا بھی لیا. میں نے کہتے جی اور بھی 4 نام لیں, ہمارے پاس 20 نام ہیں, وہ پارٹی کے حق میں بہتر نہیں ہیں, ہم تو ان کو بھی نکالیں گے. یہ انہوں نے بات کی میرے پروگرام کے اندر. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے آپ نے سختیاں برداشت کی ہیں, جو صاحب آپ نے جیلیں برداشت کی ہیں, آپ پھر بھی کسی جماعت میں نہیں گئے, حالانکہ آپ کے پاس آپشنز تھے. ٹھیک ہے, آپ نہیں گئے استحکام پاکستان میں, آپ بیٹھے ضرور, گئے نہیں, سب کچھ ہوا, آج بھی وہیں کھڑے ہیں, لیکن آپ کی اس جو سینیورٹی ہے اس کو فراموش کیا جا رہا ہے. کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی ذاتی رنجش ہے سلمان صاحب کی آپ کے ساتھ؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے نا کہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں آگے جانے کے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے اوپر, کارکردگی کے اوپر آگے جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے سارے مر جائیں نا پھر میں امپورٹنٹ ہوں. یہ سارے دوسرے پارٹی والے لوگ. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہماری غیر موجودگی میں یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے,
تو ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے. صرف یہ فیکٹر ہے, ادروائز اور کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے جیسا میں نے آپ کو کہا, ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کا کوئی جو ہے وہ سیاست کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پارٹی تو ضائع ہو رہی اس طرح. نہیں ضائع نہیں ہے, دیکھیں یہ تو ایک عارضی فنومینا ہے. ظاہر ہے یہ لوگ جو ابھی ایکٹیو ہیں, جب نواز شریف تھے باہر تو وہ لوگ اور تھے نا جو اس وقت ایکٹیو تھے, اور ابھی گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر اور لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک فیز ہوتی ہے, یہ گزر جاتی ہے, اور آخر میں لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ جو سیریس لوگ ہیں انہی کی طرف واپس آنا پڑے گا اور آئیں گے. عمران خان کی سوچ یہ نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں. ان سے تو جب بھی میں دیکھا ہے, جب بھی خان صاحب سے یہ ملے ہیں, 2 ہی پوائنٹس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کس طرح لوگوں کو پارٹی میں آنے سے روکا جائے اور کس طرح سے ہم جو ہیں پارٹی میں ان کو نکالا جائے. یعنی جو اگر آپ نے یہ شبلی فراز, یہ جو فارورڈ بلاک کی بات ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی؟ جب شبلی فراز نے اور سلمان راجہ صاحب نے 13 MNAs کے اور سینیٹرز کے نام دے دیے کہ جن کو پارٹی سے نکال دیں. اگر آپ MNA جو سٹنگ MNAs ہیں اور ان کے بارے میں یہ شیر افضل مربت کو بھی انہوں نے ایسے نکلوا دیا خواہ, کوئی اس کی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. 20 MNA کے نام ہے, سلمان صاحب کہہ رہے ہیں جن کو نکالنا ہے. تو آپ مجھے بتائیے پھر باقی پارٹی میں بندہ کون بچے گا؟ تو اس طرح اگر یہ نکالتے جائیں گے تو نقصان تو عمران خان کا ہو رہا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ تو گھر بیٹھے ہیں, روز اپنی پریکٹس میں کیسوں میں بھی پیش ہوتے ہیں, جاتے ہیں ٹی وی پہ آئے, اللہ خیر سے, ان کی تو زندگیاں ٹھیک گزر رہی ہیں. پرابلم تو عمران خان کا ہے, بشرا بی بی کا ہے, عمران خان کی خاندان کا ہے. ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے نا. پرابلم یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کو لگانے کا, یہ اتنا ہی پارٹی کو نقصان دہ ہے نا جتنا بزدار کو لگا کے ہم نے نقصان کیا. اب آپ اگر اس طرح کے لوگوں کو پارٹی دے دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دیں گے تو وہ یہی کرے گا جو یہ کرے, جلا کے رکھ دیں گے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ رہے ہیں, ابھی بھی ہیں. یہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں یہ کہیں ڈکٹیٹ کرتی نظر آتی ہیں, جیسے شیر افضل مروت نے کہا کہ جی میسج آتے تھے, کیا ان کی انوالومنٹ ہے اس طرح؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی کا ورکر ہے نا وہ عمران خان کے فیملی کے ساتھ ہی جڑتا ہے. شیر افضل مروت ہو جائیں, علی امین ہو جائے, سلمان راجہ ہو جائے, گوہر, یہ سارے لوگ ورکر ان کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. ورکر صرف عمران خان کے ساتھ جڑتا ہے. اب یہ لوگ چاہیں نہ چاہیں ان کی آواز کی ویلیو ہے. ابھی میرے خیال میں انہیں خود بھی یہ اپنی اس امپورٹنس کا احساس نہیں ہے کہ what can they do for عمران خان. انفارچونیٹلی جب پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو ہمیشہ جو رہائی کے لیے فیملی نے ہی ایفرٹ کیے. عمران خان کی رہائی کی آخری سیریس ایفرٹ بشرا بی بی نے کی ہے, اس کے علاوہ کسی نے ایفرٹ ہی نہیں کی اس طرح سے. اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں, جب جواہر لال نہرو 1939 میں اریسٹ ہوئے تو ان کی بیگم